کہ جس کو دو سینٹینسز میں فرق سمجھ میں آ گیا نا، اس کو تقدیر کی انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک سینٹنس یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہونا ہے۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب موسیٰ السلام نے پوچھا کہ آپ کی وجہ سے میں یہاں پر بنی اسرائیل کو فیس کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تم اپنی کتاب نہیں پڑھتے، اس میں کیا ہے؟ تو ہی ایکسیپٹڈ کہ واقعی وی ور مینٹ ٹو بی ہے، کہ ایک بندہ سوچی جائے میں نے ایسا کیوں غلطی کی، کاش نہ کرتا، وہ پاگل ہو جائے۔ تو اس کے لیے تھیوریپیٹک ہے کہ یار قدر اللہ و ما شاء فعل، اٹ واز ریٹن، اٹ واز مینٹ۔ اللہ تعالیٰ کا نام الجابر بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ the one who compels، جو اپنی منواتا ہے۔ اچھا دیکھیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ یار میری نہیں چلتی، ضروری نہیں ہے جو میں وش کروں اور وہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نا بار بار آپ کے جو ارادے ہوتے ہیں اس کے اپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے، جس سے آپ کو یہ نشانیاں ملتی ہیں کہ نہیں there is someone جس کی چلتی ہے۔ اعمال میں بھی جو ہے نا، ہم اعمال میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ لکھا ہوا تو پڑھ لیں گے، لیکن رزق کے معاملے میں ہم یہ نہیں کہتے لکھا ہوا تو ہے تو آفس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ رزق میں ہم پوری ایفرٹ کرتے ہیں، سی ویز تھرو کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں۔ شادی کے موقع پہ کبھی ایسے نہیں شادی کے موقع پہ ایسے نہیں کرتے، اللہ نے لکھی ہوئی تھی قبول کر لیتے ہیں، وہاں پہ تو کہتے ہیں دین میں نا، نہیں۔ دین میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا، وہ یہ کہ جس کو دو سینٹینسز میں فرق سمجھ میں آ گیا نا، اس کو تقدیر کی انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک سینٹنس یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہونا ہے، اور ایک ہے جو ہونا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا۔ تقدیر کو سمجھنے کے لیے پہلا سینٹنس ٹھیک نہیں ہے، دوسرا سینٹنس ٹھیک ہے۔ جو ہونا تھا، جیسے میرا بیٹا عبداللہ ہے، میں آپ کے سامنے سے آنکھوں میں پٹی باندھتا ہوں اور سامنے رکھ دیتا ہوں ٹابلیرون اور یہاں رکھ دیتا ہوں ڈیٹس، کچھ کھجوریں، اور میں کہتا ہوں علی بھائی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، ہی ول گو اینڈ پک اپ ڈیٹس، کیونکہ اس کو نا ٹابلیرون بالکل پسند نہیں ہے۔ اور میں اس کا وہ کھولتا ہوں کہ یار عبداللہ آپ نے جو مرضی اٹھانا اٹھا لو، وہ جاتا ہے اٹھا لیتا ہے ڈیٹس۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ہاں آپ نے پش کی اپنے بیٹے کو کہ وہ اٹھائے، نہیں، اٹ واز فری ول۔ میں نے کیوں کیسے بتا دیا آپ کو؟ میرے 10 سال کا لمیٹڈ ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ، جیسے اپنے مثال دی۔ اچھا ایک یعنی میں اگر فرض میں کہتا ہوں میں اپنے آپ کو یہاں پہ خارج کرتا ہوں، یہ میں آپ پہ ٹچ کرتا ہوں، یہاں پہ یہ تقدیر میں 50,000 سال پہلے لکھا ہوا تھا، لیکن نو بڈی پشڈ می کہ میرا ہاتھ یہاں پہ جا رہا ہے، ہماری اپنی ول ہے، اور واللہ ہمارا کبھی حساب نہ ہوتا کہ ہماری فری ول نہ ہوتی، اس لیے انجلس کو حساب نہیں ہونا۔ اس کو ریپ اپ کر دیں۔ انس بھائی ماشاء اللہ ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر انس نظر، آڈینس کو بتا دوں، وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کا کنسیپٹ ایکچولی تھیوریپیٹک ہے، if you think about it۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب موسیٰ السلام نے پوچھا کہ آپ کی وجہ سے میں یہاں پر بنی اسرائیل کو فیس کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تم اپنی کتاب نہیں پڑھتے، اس میں کیا ہے؟ تو ہی ایکسیپٹڈ کہ واقعی وی ور مینٹ ٹو بی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آدم کے لیے یہ تھیوریپیٹک تھا ان اے سینس کہ بھائی میرا اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، یو آر سپوز ٹو، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ وہی کر سکتا ہے جو ریپینٹ کر چکا ہے، اس کے لیے تھیوریپیٹک۔ مجرم جو ہے نا وہ نہیں ڈال سکتا کہ نہیں جی یہ تو مجھے لکھا ہوا تھا، میں نے کسی کو سزا بھی بھگتی نا، سیدنا آدم نے تو سزا بھی بھگتی۔ یہ بھی بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ نہیں میں یہ بلکہ لانے والا تھا، یہ حدیث بھی لوگ کہتے ہیں اس حدیث سے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ توبہ قبول ہوگی نا۔ فتاب علیہ، قرآن نے کیا دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آیت پڑھی تو اللہ نے کہا کہ یعنی فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، تو اللہ نے قبول کر لی۔ اب اللہ نے جس کو معاف کر دی ہے تو اب جو ہے نا التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ اب دیکھیں آخری چیز، جسٹ لاسٹ تھنگ، کہ ایک بندہ سوچی جائے میں نے ایسا کیوں غلطی کی، کاش نہ کرتا، وہ پاگل ہو جائے۔ تو اس کے لیے تھیوریپیٹک ہے کہ یار قدر اللہ و ما شاء فعل، اٹ واز ریٹن، اٹ واز مینٹ ٹو۔ اچھا میں کچھ لوگ یہاں پہ میں ایڈ کروں، وہ یہ کہ نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار جو میں چاہتا ہوں نا بس وہی ہو، اللہ اس کو تقدیر میں لکھ دے، اور رب بننے کی کوشش نعوذ باللہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو آپ بھائی، خاتون کہتی ہے اس لڑکے کی شادی بھی ہو گئی ہے، پھر بھی میرے لیے اللہ کر دے، پھر بھی اللہ اس کو میرے لیے بہترین بنا دے اور بس کو تو کر دے، اس میں کب تک وہ مانگتا رہے؟ شیخ عاصم الحکیم سے سوال ہوا تھا کہ 6 سال میرا کسی سے ریلیشن رہا، میں نے بڑی دعائیں کی، اب اس کی شادی ہو گئی، تو کین آئی اسٹل آسک ہر فار دعا؟ انہوں نے کہا یس شیور اینڈ یو ول فائنڈ ہر ان جہنم۔ اللہ معاف کرے۔ دیکھیں دس از اللہ سے لڑائی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے دیوار میں کیل ٹھوکنی ہے نا، آپ ٹھوکی جائیں، لیکن جہاں آپ ٹھوک رہے ہیں وہاں پہ اسٹیل بیم ہے، تو یو شوڈ چینج یور پوزیشن، سمجھ جاؤ، Change the wall. یس چینج دا وال، یو شوڈ انڈرسٹینڈ کچھ چیزوں کے لیے اتنا ویٹ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور شیخ اللہ تعالیٰ بتانا بھی چاہتا ہے کہ دیکھو بندو انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، رب میں ہوں۔ تو کبھی کبھی انسان نا، حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، تو ارادے اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اگر اس کی مرضی کے مطابق نہ بھی جائے تو پھر یہ کیسا بہیو کرتا ہے میرے ساتھ، ایک تو یہ، اور دوسرا
کچھ لوگوں میں نا ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہونا شروع ہو جائے نا پھر وہ فرعون بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ puts them into their place ایکچولی کہ تم بندے ہو اور میں رب ہوں. یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں اور اتنے پیارے نام ہیں. برو واٹ آئی تھنک پرابلم پتہ ہے کہ ہم اپنے رب کو نہ پہچان نہیں پائے. ماشاء اللہ اس دن میں مغیرہ بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا بتا رہے تھے کہ اللہ کے ناموں پہ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے سیریز کی, اللہ مبارک. دیکھیں جب آپ اپنے رب کو پہچانتے ہو نا تقدیر کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ العلیم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام الجابر بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ the one who compels, جو اپنی منواتا ہے. اچھا دیکھیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ یار میری نہیں چلتی, ضروری نہیں ہے جو میں وش کروں اور وہی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نا بار بار آپ کے جو ارادے ہوتے ہیں اس کے اپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے جس سے آپ کو یہ نشانیاں ملتی ہیں کہ نہیں there is someone جس کی چلتی ہے, الجابر الجبار کی چلتی ہے.